السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، تخلیق وجود کائنات، محسن انسانیت، معلم کائنات، شافی یوم النشور، ساقی کوثر، امام الانبیاء، سردار انبیاء، نور مجسم، صاحب لولاک، سیاح لا مقام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ 18ویں یوم آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ 78 انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر پورے ہندوستان کے اندر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور جو اپنے وطن کی خوشی کی آزادی نہ منائے، اسے وطن کا غدار کہا جاتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے۔ یہ ہندوستان وہ عظیم ہندوستان ہے جسے خاص کر مسلمانوں کے لیے اس کی خاص نسبت ہے، اور مسلمان اپنے ملک سے، اپنے وطن سے بے حد پیار کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہمارا اس ملک سے کیسا مضبوط جوڑ ہے، کیسی نسبت ہے، ذرا غور کرو آپ کہ اللہ کے پہلے نبی آدم علیہ السلام جس وقت زمین پر اترے، وہ زمین ملک ہندوستان تھی، یعنی پہلا انسان جس زمین پر آیا وہ زمین ہندوستان کی زمین تھی۔ پہلا نبی جو جس زمین پر آیا اس زمین کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے نبوت کا جو کام تھا، جو نیکی کا کام تھا، توحید کی دعوت دینا تھا، تبلیغ کی دعوت دینا تھا، تو ہندوستان سے شروع ہوا۔ اور آدم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم نبی جو ہمارے باپ اور دادا ہیں، جنہوں نے جب انہیں ہندوستان کے اندر زمین پر آنے کے بعد تھوڑی سی وحشت ہونے لگی، تھوڑی سی گھبراہٹ ہونے لگی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، جبرائیل نے اذان دی، تو جب جا کے انہیں وحشت ختم ہو گئی تو پتہ یہ چلا
زمین کے اوپر جس وقت جہاں پر پہلی اذان دی گئی وہ تو ہندوستان ملک تھا، کوئی اور خطہ نہیں تھا، کوئی اور زمین نہیں تھی۔ اللہ کے کلمات، تکبیرات، اذان کے کلمات جو پکارے گئے تھے وہ کسی اور زمین نہیں، کوئی اور ملک نہیں، بلکہ ہندوستان کی سرزمین تھی۔ یہ وہ زمین ہے جس سے آدم علیہ السلام نے اپنی حیات میں یہاں سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا سفر حج کا آغاز فرمایا تھا۔ تو پتہ یہ چلا پہلا حاجی اگر کسی زمین کا تھا تو ہندوستان کی زمین کا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام ہی پہلے حج کرنے والے تھے۔ پہلے آپ نے حج ادا فرمایا، پیدل آپ نے سفر فرمایا، تو پتہ یہ چلا پہلا حاجی بھی اگر کوئی ہے کسی زمین کا تو ہندوستان کی سرزمین سے ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں 60,000 حج فرمائے، ایک نہیں دو نہیں 60,000۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام ہندوستان سے جتنے بھی سفر کے آغاز فرمائے حج کے سفر سے تو ہندوستان کی سرزمین تھی۔ یہ مکمل حج تعداد کے اعتبار سے ہو، پہلا حج ہو، آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ کہاں سے آغاز فرمایا؟ ملک ہندوستان سے اس کا آغاز فرمایا۔ تو پہلا حاجی بھی اگر کوئی ہے آدم علیہ السلام ہے۔ پہلا حج سفر زمین سے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا سفر کا آغاز فرمایا تو زمین کون سی تھی؟ وہ ہندوستان کی سرزمین تھی، وہ ہندوستان کی سرزمین جسے ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندوستان کی وہاں کی آب و ہوا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہاں کے گھوڑوں کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی تلواروں کا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ ان کی تلواریں ایسی ہوا کرتی تھی۔ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ شق القمر فرمایا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، تو اس وقت میں وہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ نے دیکھا کہ عجیب معاملہ ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اپنے حواریوں سے پوچھا، کاہنوں سے پوچھا، تحقیق کی گئی تو بتایا گیا ملک عرب کے اندر ایک شخص نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ انہوں نے معجزے کے طور پر آج کے دن چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو ہندوستان کے راجا نے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، یعنی حضور سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں سے اس نے سفر کا آغاز کیا۔ آقا کی بارگاہ میں پہنچا اور اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور نے فرمایا اب تم اپنے ملک کو چلے جاؤ، اپنے دیش چلے جاؤ، اپنے ملک کو چلے جاؤ۔ وہ واپس لوٹ کر آیا، لوٹ کر آنے کے راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہی اس کی تجہیز و تکفیر ہوئی۔ کہا جاتا ہے آج بھی اس کی مزار پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہندوستان سے ہماری وابستگی، ہماری محبت، ہمارا حب کرنا، ہماری محبت ایسی ہے یہ شروع سے ہے، اب سے نہیں ہے۔ اس کو ہمارے باپ دادا نے ہم سے محبت کی ہے، اس کو اپنے دل سے لگایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک کہ شیر علیہ السلام کی مدد، آدم علیہ السلام کے تو ایک قدم سری لنکا میں ہے، جب ہندوستان سے وہ کٹا نہیں تھا، ہندوستان کے اندر ہی شمار ہے۔ آدم علیہ السلام جس وقت جنت سے اتارے گئے سری لنکا کے ایک مقام پر، ایک پہاڑ پر آپ کا قدم مبارک آج بھی اس کا نشان موجود ہے، آج بھی اس کا نشان موجود ہے۔ اس وقت سری لنکا ہندوستان کے اندر ہی شامل تھا، بعد میں کٹ ہوا، بعد میں الگ ہوا۔ آدم علیہ السلام جس وقت میں زمین سے اتارے گئے تو ہندوستان کا تھا، اس پہاڑ کے اوپر آپ کا قدم آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے جس وقت میں بارش ہوتی ہے نا، اس قدم سے ایسی روشنائی نکلتی ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، یعنی نبی کے قدم سے ایسی نورانیت نکلتی ہے، ایسی اس کے شعائیں نکلتی ہے کہ اس کی مثال دینے سے دنیا قاصر ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا وہ اثر تھا۔ وہ آدم علیہ السلام جو زمین پر آئے اور ان کے بیٹے شیث علیہ السلام ان کی اولادوں میں سے
ان کی مزار تو عالمی سلام میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہی ہے، اور ان کے ایک بیٹے شیطان علیہ السلام کی مزار ایودھیا میں موجود ہے۔ تقریباً انبیاء اعظم علیہ السلام کی حیات میں ہی آپ کو 60,000 اولادیں ہوئی تھی۔ ان کی کتنی اولادیں تھیں؟ 60,000 اولادیں تھیں۔ ان کے بچے کتنے تھے؟ 60,000 بچے تھے۔ اور لازمی بات ہے اس میں تقریباً نبی بھی ہو، رسول بھی ہوں گے، اور لازمی یہ بھی بات ہے ان نبیوں کی مزارات اگر کہیں زیادہ اکثریت میں ہے تو ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ ہندوستان سے ہمارا جو پیار ہے، لگاؤ ہے، آج کل کا نہیں ہے، بلکہ ابتدائی انسانیت سے لے کر آج تک بھی اور صبح قیامت تک ہم ہندوستان سے محبت کرتے رہیں گے۔ اور ہندوستان کے لیے ہمارے آقا نے خواجہ غریب النواز کو یہاں پر روانہ فرمایا، آپ کے اور اولاد کو یہاں پر روانہ فرمایا، دین و تبلیغ کے لیے یہاں پر کہیں اپنی اولادوں کو حسن حسینی اولادوں کو یہاں پر آپ نے روانہ فرمایا ہے۔ ہندوستان سے ہم پر لگاؤ ہو گیا۔ اور یہی ہندوستان کے اوپر جب انگریزوں نے تسلط کرنے کی کوشش کی، قبضہ کرنے کی کوشش کی، دھیرے دھیرے انہوں نے پیر پھیلانا شروع کر دیے۔ اس وقت میں تحریک آزادی کا نعرہ لگانے والے اگر سب سے پہلے کوئی تھے تو مسلمان تھے۔ مسلمان غلامی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ قائد ہونا پسند نہیں کرتا، وہ آزادی چاہتا ہے، اور غیر آ کر ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہاں کے قانون کے اندر تبدیل لانا چاہتا ہے، اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ اس وقت میں تحریک آزادی شروع ہوئی۔ کب ہوئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے 1 سال 2 سال کی نہیں، بلکہ یاد رکھو تحریک آزادی کی لڑائی شروع ہوئی 1754 کے اندر شروع ہوئی۔ 1754 کے اندر ابتدا کس نے کی؟ مسلمانوں نے کی۔ کس کے خلاف میں کی؟ انگریزوں کے خلاف میں کی گئی، جنہوں نے آہستہ آہستہ ملک کو اپنا غلام بنا رہے تھے، اور یہاں پر اقتداری حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، اور یہاں پر انہوں نے اپنا قانون لاگو کرنا چاہتے، یہاں کی معیشت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے۔ تو مسلمانوں نے اس وقت میں آواز اٹھائی۔ 1754 کے اندر سراج الدولہ نے جنگ کے اندر آپ شہید ہو گئے، اور ایک باقی رکھا کہ میرے بعد لوگ لڑتے رہے۔ سراج الدولہ کے حواریوں نے، ان کے باغیوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہونا پڑی، اور 1754 کے اندر سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ آگے بڑھیے آپ، لڑائی ہر طبقے سے صوبے سے لڑائی ہو رہی ہے، اور اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور 1799 کے اندر عظیم شہید ٹیپو سلطان تھے، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے تمام طبقات کو جمع کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہاں پر ہندوستان کسی ایک کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سکھ بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی کوشش کی تمام مل کر انگریزوں کو باہر کر دیا جائے، اسے لڑا جائے، یہ ملک ہمارا ہے، ہمارا ہے، مگر وہاں پر بھی غداری ہوئی، وہاں پر بھی مخبری ہوئی، اور 1799 کے اندر ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب 1800 آیا، 28 صدی شروع ہوئی، اس وقت میں بھی لڑائیاں ہوتی رہی، اور تحریک اتنی آگے بڑھ گئی، اتنی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت میں علماء اکرام جو صرف مدارس کے اندر، مسجدوں کے اندر نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ کام تھا 1803 کے اندر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے انگریزوں کے خلاف میں فتویٰ جاری فرمایا۔ اس کا اتنا اثر نہیں ہوا، مگر اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالحق محدث، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے اندر جمعہ کے دن مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں، تم پر اب جہاد فرض ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا، قتال فرض ہو گیا۔ کن کے خلاف میں؟ کن سے لڑنے کے لیے؟ انگریزوں کو مارنے کے لیے، انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے تم پر لڑنا ضروری ہو گیا ہے، ورنہ اللہ کے بارگاہ میں تم جواب دو ہوگے۔ فرض قرار دیا گیا۔ کس نے فتویٰ دیا؟ سب سے پہلے فتویٰ کس نے دیا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں کھڑے کر آپ نے فتویٰ جاری فرمایا۔
گیا، اس وقت میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا، قید کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، ان کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، اور ان کو کالا پانی کے سائے مبتلا کر دیا گیا، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کے یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا۔ جن کے بڑے بڑے کتابیں آج دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے، وہ شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس کے بعد تحریک چلتی رہی، علماء کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ اس وقت میں 3.5 لاکھ مسلمانوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا، تختہ دار پر چڑھا دیا، وصولی دی گئی تھی۔ ان میں سے 14,000 علماء کرام تھے، صرف اور صرف 14,000 علماء کرام تھے۔ آج ہم جو آزادی کی خوشی منا رہے ہیں، 18ویں صدی منا رہے ہیں، 18ویں کی آزادی منا رہے ہیں، اس کے پیچھے راز جانو، ان کے پیچھے کن قربانیاں کی گئی، کیسے کیسے لوگ اپنی قربانیاں دیش کی مال کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، کمبے کے ذریعے سے، خاندانوں کے ذریعے سے سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم آزادی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ محترم حضرات، شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی انگریزوں نے دیکھ لیا عوام علماء کی بات کو بہت کاٹ کر لیتی ہے، بہت جلد قبول کر لیتی ہے، لہذا انہوں نے بعض بد عقیدہ علماء کو خریدنا شروع کر دیا ہے۔ کیا کام تھا؟ مسلمان تو مرنے لڑنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، موت کا خوف نہیں ہوتا، وہ آزادی چاہتا ہے، وہ آزادی چاہتا ہے، لڑتا ہے، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا جائے، قربان کر جائے۔ مگر بعض بدعقیدہ لوگوں کو خرید لیا گیا، خرید کر کیا کیا گیا؟ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کر دو، دونوں کو آپس میں لڑا دو، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ہم خود یہاں پر مختار بن جائیں گے، ہم خود یہاں پر راجہ بن جائیں گے۔ کیا کیا گیا؟ بعض علماء کو ایسا پیدا کیا گیا کہ وہ علماء مسلمانوں کے درمیان میں بدعقیدگی پھیلا دی، یعنی ایسے مسلمان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں نبی کی محبت کو کم کر دیا جائے، نبی کے بارے میں ایسی باتیں کی جائے کہ جیسا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں، یہ پھیلانے والے، پیدا کرنے والے علماء ہی ہیں جو انگریزوں کے پٹھو تھے، جو علماء کو خرید لیے تھے۔ وہ ایسے باتیں پیدا کر رہے تھے، نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، پیچھے کا علم نہیں تھا، اس وقت میں ایسی باتیں ہو رہی تھی، مسلمانوں کا ایمان کمزور کیا جا رہا تھا۔ جو مسلمان مرنے کے لیے تیار تھا، قید ہونے کے لیے تیار تھا، ان کے ایمان کو متضرر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مگر اس وقت میں بھی ایک مرد مجاہد تاریخ میں آتا ہے، فضل حق ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت پھر آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، مسلمان لڑنا ہے، انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ہے، آپ نے متحد کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ نے فتویٰ دیا، آپ کو بھی قید خانے کی سزا دی گئی۔ فضل حق ربانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فضل حق رحمۃ اللہ علیہ، فضل حق رحمۃ اللہ علیہ جن کو کالا پانی کی سزا دی گئی، جن کو اندوان گما کے جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو خود کا اپنا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی، پیاز پر وغیرہ پہن لیتے تھے، بڑی سخت سزائیں دی، بڑی سخت سزائیں دی، کھانے پانی سے روک دیا گیا تھا، اور کمرے کے اندر ذری برابر روشنی نہیں آتی تھی، ایک دم مقید کمرہ تھا، اندھیرا کمرہ تھا، ان کو ایسی سزا دی گئی، یہاں تک کہ وہیں پر آپ شہید ہو گئے۔ یہ بڑے بڑے علماء کرام تھے۔ یاد رکھو، یہ آزادی 1 سال 2 سال 25 سال میں نہیں ملی، اس کی لڑائی 1700 سے شروع ہوئی، اور اس کے اندر آزادی دلانے کے جتنا مسلمانوں نے کردار ادا کیا ہے، تو یہ اور قوم نے آگے بڑھ کر حصہ نہیں لیا ہے۔ جب 1857 شروع ہوا، وہاں سے پھر آزادی کی ایک نئی تحریک شروع ہو گئی، وہاں پر دیکھو آپ لڑائی شروع ہو رہی ہے، آپس میں انگریزوں کی چال چل رہی ہے، انگریز اپنی پلاننگ کر رہا ہے، اپنے پالیسی اختیار کر رہا ہے، یہ قوموں کو آپس میں لڑا دیا جائے، یہ کوئی آپس میں لڑ مر کر کٹ ہو جائے۔ مگر دیکھو آپ، ایسا مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر محبت تھی، ایک دوسرے سے مل کر وہ انگریزوں کے خلاف میں لڑ رہے تھے۔ جب انگریز اس وقت میں ناکام ہو گیا،
تو اس وقت دونوں کی دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے ایسی ویسے بیتلی پیدا کی۔ بعض وقت میں ایک جھاڑ کے نیچے درخت ایک ہوتا تھا، رسی ایک ہوتی تھی، اور ساتھ میں کیا ہوتا تھا، ایک غیر مسلم بھی ہوتا تھا، ایک مسلمان بھی ہوتا تھا، دونوں کو ایک ہی پھانسی کے پھندے سے اس کو موت کی سزا دی جاتی تھی۔ درخت بھی ایک، پھانسی کا پھندا بھی ایک، اور پھندے کے اندر ایک مسلمان ایک غیر مسلم کو اس کے اندر لٹکا دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے دلی کا کوئی ایسا درخت نہیں تھا جن پر کسی مسلمان کو نہ لٹکایا گیا ہو، کسی عالم دین کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ ہزاروں کے تعداد میں مسلمانوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا کھلے عام، تاکہ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹے۔ مگر جتنے انتقال کر رہے تھے، جتنے شہید ہو رہے تھے، اس سے کئی جذبات لوگوں کے درمیان میں ابھر کر آ رہا تھا۔ انگریزوں نے کیا کیا؟ غیر مسلم میں کیا ہوتا ہے، اگر انتقال ہو گیا اس کا تو اس کو جلا دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کیا کیا، دفنا دیا جاتا ہے۔ مگر انگریزوں نے کیا کیا، اس وقت میں مسلمانوں کو جلا رہا تھا، زندہ جلا رہا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو زندہ جلا رہا تھا اور غیر مسلم کو زندہ دفنا دیا جا رہا تھا اس وقت کے اندر۔ مگر تحریک کم نہیں ہوئی، تاریخ میں ایسا بھی آیا، مسلمانوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی، بعضوں کے گھروں کے اندر لوگوں کو اغوا کر لیا گیا، مگر وہ لوگ تحریک سے باز نہیں آئے، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ مسلسل جد و جہد کر رہے تھے۔ جب گاندھی جی کے ساتھ میں انہوں نے ستیاگرہ شروع کی، ایک تحریک شروع کی، ان کے ذمے میں ایک شخص کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری، اس کا نام تھا انصاری میاں۔ انصاری میاں کی ذمہ داری یہ تھی کہ 2 ٹائم کا گاندھی جی کو کھانا کھلایا جائے۔ انصاری میاں کے پورے خاندان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیوی کو انگریزوں نے اغوا کر دیا اور یہ کہا اگر تم گاندھی جی کو زہر دے دیں گے تو تم کو آزادی مل جائے گی، تمہارے بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، کھانے میں تو زہر ملا دیا، ملا دینے کے بعد جیسے ہی گاندھی جی کھانے کے لیے نوالا اٹھائے، میاں انصاری نے ہاتھ مار کے کھانے کو گرا دیا اور رونے لگے۔ گاندھی جی پوچھنے لگتے ہیں کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ انصاری میاں کہتے ہیں دیکھو میرے پورے گھر والوں کو انگریزوں نے اغوا کر لیا ہے اور انہوں نے ایک بچے کی لاش بھی میری طرف بھیج دی ہے، میرے بچے کی لاش میرے گھر کو آ گئی اور انہیں شرط یہ رکھا کہ اگر پوروں کی آزادی چاہتے ہو تو لہذا تم گاندھی جی کو زہر دو، گاندھی کو زہر دو تو تمہارا گھر آزاد کر دیا جائے گا۔ مگر آج میں سمجھ میں آتا ہے کہ میں اپنے گھر کو پورا کا پورا ہندوستان کے لیے آزاد کر دوں، قربان کر دوں، مگر آپ کی تحریک کو ذرا برابر آج نہ آنے دے۔ لہٰذا میں آج اقبال کر رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں کہ میرے بچے شہید ہوتے تو ہونے دو، مگر آپ کو کچھ نہ ہو، اس لیے میں نے یہ حرکت کی۔ رونے لگے، یہ روتے بیان کر دیے۔ یہ بیان کرنے والا واقعہ کون معلوم ہے آپ کو؟ بی پرساد راؤ، ڈاکٹر بی پرساد راؤ، یہ ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا، انصاری میاں کے پورے خاندان کو، پورے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ بچوں کا بندہ خاموشی کے ساتھ اس شہادت کو قبول کرتا رہا، مگر جو کرنا تھا وہ تو نہیں کرا اور قبول کر لیا، اور گاندھی جی کو کوئی آج آنے نہیں دیا۔ کیوں کیا ہے مسلمان نے؟ اپنے گھر کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو شہید کر دیا، کیونکہ ایک بندہ تحریک لے کے چل رہا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، مستحکم کرنا ہے، لہذا اس نے اپنے بچوں کو قربان کر اقبال کر دیا اور گاندھی کی ساتھ رہا۔ ڈاکٹر پرساد جب صدر جمہوریہ بنے نا انہوں نے کیا کیا، یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور اس کو آپ چندر پرساد نے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بیان کر کہتے ہیں آج میں انصاری میاں کو 50 ایکڑ زمین تحفے کے طور پر دیتا ہوں، وہ آگے ملی نہیں ملی واللہ عالم، مگر اتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے دی ہے کہ اپنا ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ آج جگہ جگہ آزادی کے پوسٹر لگائے جاتے ہیں، جتنے بڑے بڑے
لوگ تو قربانی دیے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں نے قربانی شروع کی ہے۔ ان ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کیسے کیسے قربانیاں دی، آج ہم تاریخ نہیں جانتے۔ بیگم حضرت مہر کا نام نہیں معلوم، سراج الدولہ کا نام، ان کی تاریخ نہیں معلوم، ٹیپو سلطان کی شہادت اور ان کی قربانیاں نہیں معلوم ہے، فتح خیر آبادی کی قربانی نہیں معلوم، کفایت اللہ کفایتی کی قربانی نہیں معلوم، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی قربانی، علماء نے ایک دو علماء نہیں ہے جن کا کام مسجد مدرسے میں تھا، مگر انہوں نے تحریک آزادی کے لیے قربان ہو گئے اپنا اپنے 14,000 علماء کو 14,000 علماء کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ آج ان کا نام نہیں ہوتا، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہماری نسلوں کو معلوم ہے۔ یاد رکھو جس وقت 1950 کے اندر یہ ملک کی لڑائی پاکستان سے چین سے ہو رہی تھی اور صدر جمہوریہ نے اعلان کیا کہ دیکھو ہندوستان کی معیشت کمزور ہو گئی، جتنے مالدار لوگ ہیں وہ اپنے طور پر ہندوستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے چندہ دو۔ اس وقت میں نظام حیدرآباد کے دکن کے نظام میر عثمان خان نے صدر جمہوریہ کو فون کیا، آپ میرے پاس آئیے، آپ میرے پاس آئیے، مجھے ملاقات کرنا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ ملاقات کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس ہوں، جنگی ماحول ہے، ہاں اسی کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ جب صدر جمہوریہ حیدرآباد کو آئے تو میر عثمان خان اس وقت میں تحفے کے طور پر چندے کے طور پر 5,000 کلو سونا ہندوستان کے حوالے فرمایا ہے، 5 ٹن سونا۔ اور یہ ہیڈ لائن اخبارات کے اندر بڑی سرخی ہونے لگا، حیدرآباد کے نظام نے ہندوستان کے لیے جب الگ نہیں ہوا تھا، اس وقت میں آپ نے ہندوستان کی معیشت کے لیے، دفاع کے لیے، فوج کو مضبوط کرنے کے لیے نظام نے 5 کلو سونا عنایت فرمایا ہے۔ اتنی بڑی قربانی، اور یہ جو چندہ نظام میر عثمان خان نے دیا، آج تک ایسا چندہ کسی نے خلاف نہیں کیا ہے، اتنا بڑا چندہ کسی نے نہیں دیا ہے۔ یہ ہندوستان ہمارا ہے، اس میں ہر ایک کا حق ہے، اس کے لیے ہم قربانی دیتے آ رہے ہیں اور صبح قیامت دیکھتے رہیں گے۔ یہ ہندوستان کے لیے، اس کی محبت کے لیے جو تحریک آزادی کا نعرہ لگانے والے مسلمان ہوا کرتے تھے، اور جے ہند کا جس نے نعرہ لگایا، جے ہند سنتے ہیں آپ، نعرہ لگانے والے سب سے پہلے مسلمان تھے جن کا نام تھا عابد علی سپرانی۔ عابد علی سپرانی نے جے ہند کا نعرہ لگایا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ کہنے والے علامہ اقبال تھے۔ اور ترنگا کا جو ترنگا بیان دیکھتے ہیں آپ، اس کو بنانے والی ایک عورت تھی جن کا نام تھا ثریا طیب تھا، انہوں نے اس کو نقش دیا ہے۔ یہ دیکھو آپ، یہ تحریک ہے، یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، مگر مسلمانوں کا نام اور نشان نہیں ملتا ہے، ایک آپ کا مل جاتا ہے بس، اب تقریباً دوسروں کے نام مل جاتے ہیں۔ اس سے ہماری بھی غلطی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، تاریخ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی آزادی لڑائی کب سے شروع ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس کی کیسی قربانیاں ہوئی ہے، کس کا کیا خرچہ ہوا، کنہوں کیسی قربانی دی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہم 4-5 نام دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے آزادی شروع کی۔ یاد رکھو یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت میں تحریک آزادی کی لڑائی شروع ہو گئی، یعنی 1700 سے 1754 سے 1758 ہو، 1799 ہو، 1857 ہو، پیدا بھی نہیں تھے وہ لوگ۔ وہاں سے انگریز جب قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس وقت سے ملک آزاد کے لیے مسلمان قربانیاں دینا شروع کر دی اور فتوے دینے والے مسلمان علماء کرام تھے۔ آج ان کا نام نشان نہیں ملتا۔ جہاں کہیں بھی آزادی کی بات ہو تو شروع سے آؤ، ہندوستان کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی شہادت کو مت بھولو، ان کی قربانیوں کو مت بھولو۔ انہوں نے اپنے اولاد کو، اپنا کنبے کو، اپنے خاندان کو، اپنے مال کو، اپنا سب کچھ ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، غلطی تو دوسروں کی نہیں، اپنی بھی غلطی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے، ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھتے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ آزادی کی لڑائی کب سے شروع ہوئی، کب ختم ہوئی۔ آج ہم
78 انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں، ان شہیدوں کی قربانیوں کو بھی یاد کرو ساتھ میں۔ جب ان کو یاد کرتے ہو تو ان کو بھی یاد کرو، ان کے جذبے کو بھی یاد کرو، ان کی قربانیوں کو بھی یاد کرو۔ تو پیارے اسلام بھائیو، یہ مختصر داستان تھی۔ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے تاریخ کو پڑھنا ہے، لوگوں کے سامنے بیان بھی کرنا ہے، ایک دو فوٹوਆਂ لگا کر، ایک دو فوٹو لوگوں کو یاد کر کر یہ سمجھ لینا کہ یہ آزادی ان کا حصہ تھا، ان کا رول تھا، یہ غلط ہے۔ یہ ہندوستان وہ ہندوستان ہے جس کا آدم علیہ السلام نے پہلا یہاں پر قدم رکھا۔ یہ ہندوستان وہ ہندوستان ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ یہ ہندوستان ہمارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، سب کا ہندوستان ہے، اور جو اس کا ہندوستان کی نظم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نظم کو صحیح راہ پر لانا چاہیے۔ ذمہ داری بنتی ہے، جہاں پر ہمارے معاشرے کی، سماج کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہمارے گلی کوچے کہ ہمارے ہندوستان کے اوپر کسی کی بری نگاہ اڑتی ہے، برا سوچنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو منزل تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کا کیا کرنا ہم سوچنا چاہیے۔ ہندوستان ایک امن امان کا گہوارہ ہے، اس کو بند کر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر ہم کیا ہیں؟ ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہم اپنی نسل میں بھی دیتے ہیں، آنے والی نسلوں میں ہم داخل کرتے رہیں گے۔ مگر شرط یہ ہے تاریخ کو پڑھنا ہے، بیان کرنا ہے، تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ تاریخ کے اندر کیا گزرا ہے اور ہندوستان کے اندر مسلمان کیا قربانی ہوئی، ورنہ ایسے ہی گزرتا رہے گا۔ ہم نہ اپنی نسل کو بتا سکیں گے، نہ تاریخ طریقے سے تاریخ ملیامد کر دی جائے گی اور دوسرے لوگوں کو شامل کیا جائے گا۔ مگر روز اول سے ہی ہندوستان کا سب سے پہلا حق مسلمانوں کا تھا، صبح قیامت تک مسلمانوں کا رہے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے مسلمان جنگ آزادی کے اندر شہید ہوئے مولا، ان تمام کی شہادت کو قبول فرما لے۔ مولا تعالیٰ جن علماء کرام نے ملک آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، مولا ان کی شہادت کو قبول فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے علماء کرام نے اپنے خاندانوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے کنبے کو ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہوئے، مولا ان کی شہادت کو قبول فرما لے۔ مولا تعالیٰ ہمارے ہندوستان کے اندر امن و امان کو قائم فرما، شر پسندوں کے شر سے مولا ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔